کچھ واقعات اور کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کر انسان سکتے کی حالت میں چلا جاتا ہے، عقل اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں اگر سامنے والا آپ سے اپنی کہانی سنا کر کہے کہ اب آپ اسے کوئی مشورہ دیں کہ وہ کیا کرے، تو ایسی جگہ پر درست مشورہ دینا ایک انتہائی مشکل کام بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں آپ پر ایسا وقت آئے تو خاموشی اختیار کرو، خوب سوچو، اہل علم سے پوچھو اور پھر کسی کو مشورہ دو۔ ایسی ہی ایک کہانی میں آج آپ سب سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے۔ اب یہ آپ سب پر ہے کہ اس کہانی کو سن کر آپ اس کی مرکزی کردار جو کہ ایک لڑکی ہے اسے کیا مشورہ دیتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار الفاظ کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ دوستو، فیس بک پر ایک لڑکی کی طرف سے وائس نوٹ موصول ہوا جس میں وہ رو رہی تھی اور مجھ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ میں اس کی بات سن لوں۔ میں نے اسے کرب میں دیکھا تو آمادگی ظاہر کی اور یوں میری اس کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ انڈیا سے ہے مگر اس وقت وہ UK میں رہتی ہے اور وہاں ایک کمپنی میں ملازمت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی رہتی ہے۔ ان دونوں بہنوں نے فیس بک پر ایک فیک ID بنا رکھی تھی جس سے یہ انجان لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیا کرتی تھیں۔ ID میں درج تمام معلومات چونکہ فیک تھیں اس لیے دونوں بہنیں ہر ایک سے ہنسی مذاق کر لیتی تھیں۔ اسی دوران ایک لڑکا جس کا تعلق پاکستان سے تھا اس لڑکی کا دوست بنا اور یہ دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ تو صرف وقت گزار رہی تھی، یعنی ٹائم پاس کر رہی تھی، مگر وہ لڑکا اس تعلق کو لے کر سیریس ہو گیا۔ اس لڑکی نے اپنی فیک تصاویر دکھا کر اور کئی گھنٹے اس سے فون پر باتیں کر کے اس لڑکے کو اپنا دیوانہ تو بنا لیا، مگر اب اسے اس سے اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اس تعلق میں سیریس ہو چکا تھا اور یہ لڑکی اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا زور بڑھا تو لڑکی نے اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ دونوں بہنوں نے اس لڑکے سے جان چھڑوانے کا آسان طریقہ سوچا اور ایک دن اس ID پر اس لڑکی کے کار ایکسیڈنٹ کی جھوٹی خبر اپلوڈ کر دی۔ اس لڑکے نے جب ان باکس میں رابطہ کیا تو لڑکی کی بہن نے بتایا کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی ہے۔ لڑکی کے مرنے کی خبر لڑکے پر قیامت بن کر گری، مگر اس کے بعد ان دونوں بہنوں نے اس ID کا استعمال بند کر کے ایک اور فیک ID بنا لی اور واپس اپنی زندگی میں لوٹ گئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ایک دن اس لڑکی کو لڑکے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ وہ دیکھے تو صحیح کہ اب وہ لڑکا اس کے مرنے کے بعد کس حال میں رہتا ہے۔ پرانی فیک ID کو کھولا تو پتا چلا کہ وہ لڑکا مر چکا ہے۔ لڑکی کے مرنے کی خبر سن کر اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ وہ 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا اور اسی دوران پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ان باکس میسیجز کرتا رہا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، وہ لڑکی فون پر رو رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ سو نہیں سکتی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق کسی کی جان لے لے گا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ قاتل ہے۔ وہ واپس اپنی زندگی میں جانے کے لیے مجھ سے مشورہ مانگ رہی تھی، مگر میں اس کہانی کو سن کر سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ کیا کہتا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں خاموش رہا کیونکہ میں نے دیکھا کہ سزا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا یہ درد اور رونا کب ختم ہوگا میں نہیں جانتا، مگر میں اپنی پوری سچائی اور ایمانداری سے اس کہانی کو آپ کے سامنے، اہل علم و عقل کے سامنے اور اس دنیا کے ہر انسان کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس ویڈیو میں اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہتا کہ جسے سن کر اس لڑکی کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دوں، مگر جو کچھ اس نے کیا اس پر آپ سب اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فقیر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو تو دوسروں کو تکلیف مت دو، ورنہ ایسا درد ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور ایک ایسا سوال پیدا ہوگا جس کا جواب آپ کو پوری زندگی نہیں ملے گا۔ دوستو، اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ہر روز ایک نئی کہانی کے ساتھ اس پیج پر میری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ناچیز خاکسار کو عزیر رشید کہتے ہیں۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔